السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت اقتدار، طاقت اور دولت کے حصول کے لیے بلی اور چوہے کا ایک کھیل جاری ہے۔ کمزور کو دبایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام ڈائسنٹنگ وائسز، وہ تمام تنقیدی آوازیں جو کہ طاقتور کے غلط کردار پہ آواز اٹھاتی ہیں، ان کو خاموش کرایا جا رہا ہے۔ پوری کوشش ہے کسی طریقے سے ان تمام صحافیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے جو تنقید کرتے ہیں، جو غلط کو غلط کہتے ہیں، جو طاقتور کو غلط کہتے ہیں، جو طاقتور کی غلط کاری، جو طاقتور کی کرپشن کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ یہ کوشش جاری ہے کہ تمام سیاسی مخالفین، جو طاقتور کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ کوئی ایک آدھا کھڑا رہ جائے تو اس کو نااہل کر دیا جائے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ وہ شہنشاہ معظم جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ کسی طریقے سے سرزمین پاکستان پر قدم رنجہ فرما سکیں۔ اور اس کے بعد پھر جب انتخابات ہوں تو انتخابات بھی فوج کی نگرانی میں ہی ہوں، اسی طریقے کی نگرانی جس طریقے کی پہلے ہوتی تھی، تاکہ مرضی کے نتائج بھی حاصل کیے جائیں۔ یعنی کہ خوف اس صورت میں بھی برقرار رہے گا جب مخالفین نااہل ہو چکے ہوں گے، مخالف پارٹیاں ختم ہو چکی ہوں گی، پھر بھی انتخابات میں فوج کی مکمل حمایت، ہمدردی اور سپورٹ کے بغیر قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ آج کا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام لوگ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پس منظر کیا ہے اور کیا ہوگا، سیاسی طور پہ کیا ہونے جا رہا ہے، کب انتخابات ہوں گے، کون اقتدار میں آئے گا۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو الائنس بنا ہوا ہے، جو انہولی الائنس ہے طاقتور قوتوں کا، فوج کا اور چند سیاسی کرداروں کا، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کس طرح کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے پیچھے اقتدار میں آنے کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں۔ سب سے اہم چیز جو اس سب کے پیچھے تھی وہ ایک دوسرے کی کرپشن کا تحفظ تھا، ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے معاملات کو چھپانا، ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دینا سب سے اہم مقصد تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا ہمارے میڈیا کے ان لوگوں نے جو کہ اس طرح کے ایشوز پہ بات بھی کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ فیکٹ فوکس نے نومبر میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں کے بارے میں ایک خبر کی تھی، جس کے بعد ایک کیس درج کیا گیا ایف آئی اے کے اندر کہ یہ جو انفارمیشن پہنچی ہے میرے تک اور جو ڈاکومنٹس جو ہیں جو جن کے بنیاد کے اوپر میں نے خبر کی ہے، یہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے میرے خلاف اور چند دوسرے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، جس میں ایک سینئر صحافی شاہد اسلم صاحب کو لاہور سے گرفتار بھی کر کے کافی دن گرفتار رکھا گیا، اور اب تک وہ کیس ان کے خلاف چل رہا ہے۔ یہ ایک طرف کا معاملہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کرپشن کے اوپر بات نہ ہو۔ جو معاملات 100% ثابت ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایف آئی اے جو کیس کر رہا ہے اس میں یہ مان رہا ہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس جو کہ فیکٹ فوکس نے ریلیز کیے وہ 100% جینون اور اصل ہیں، ان میں جو جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جس طریقے سے بزنس امپائرز کھڑی کی گئی، اپنے نام پہ نہیں، گھر والوں کے نام پہ، خواتین فیملی ممبرز کے نام پہ، ان کا حساب کتاب نہ ہو سکے، یہ ایک بنیادی مقصد۔ دوسری طرف کیا مقصد ہے کہ جو دوسری پارٹی جو دوسری طرف ہے ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہوتے جائیں، قوانین کو آسان کیا جائے، کسی طریقے سے وہ نکل کے آ جائے۔ میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر بات کروں گا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اوپنلی کہتے رہے ہیں کہ جو فوج نے نواز شریف حکومت کے دوران جو شریف فیملی کے اوپر کیسز بنائے، جو فوج نے بنائے پناما کیس کے تناظر کے اندر، وہ بالکل بے بنیاد اور فضول کیسز تھے۔ کچھ کیسز درست تھے جو اس کے علاوہ تھے، جو ان کے اندر ہی نہیں آئے، جیسے سلمان شہباز صاحب کو بھی معاف کروایا گیا ایک انتہائی گھٹیا قسم کے کورٹ کے پروسیس کے ذریعے، بالکل 100% پروف کیس ہے ان کے خلاف، سلمان شہباز صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھتی، کوئی بندہ اس ثبوت کو، اس ایویڈنس کو سامنے لا کے پرکھنے کی بات نہیں کرتا۔ جو فوج جو کیس بنائے تھے فوجی، تو ایک صفحہ بیچارے صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے کیا کیس بنانے تھے۔ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، ابھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ سلمان شہباز صاحب کا جو میں بتا رہا ہوں، جب یہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے تو پتہ لگے گا ڈاکومنٹ سے کہ کس طریقے سے
غلط کاری کی گئی، کس طریقے سے چوری کی گئی، کس طریقے سے کرپشن کی گئی، کس طریقے سے وہ کرپشن ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو انہولی الائنس ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد اقتدار میں آنا تو ہے ہی ہے. یہ جو پہلو ڈسکس ہو رہا ہے آج کل ٹاک شوز کے اندر، تجزیات کے اندر، کالموں کے اندر، وہ یہی ہے کہ جی آگے کیا ہوگا، سیاست کے اندر کیا ہوگا. ارے وہ تو ہوگا، وہ تو اقتدار میں آئیں گے، آپ نہیں روک سکتے ان کو. انہوں نے جو فیصلہ کر لیا، جو کچل کے اور سب کچھ برباد کر کے اور ایک اس طرح کے الیکشن کروا کے اقتدار میں آنے کا، اس کو ہم نہیں روک سکتے. ہاں یہ الگ بات ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے آئندہ کہ کیا اس طرح کا سیٹ اپ چل بھی سکے گا جو اس طرح کے انتخابات کے بعد وجود میں آئے گا. لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ میں صرف اور صرف ان دونوں قوتوں کے آپس میں انہولی الائنس اور ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دینے کے اوپر محدود کر کے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ عمومی طور پہ ویسے ایسے ہوتا ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ خبر کرتے ہیں، جب وہ خبر کر دیتے ہیں تو پھر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اگلی خبر پہ کام کرتے ہیں. ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے کسی کے خلاف خبر کی ہے تو اس بندے کے خلاف جا کے کورٹ میں چلے جائیں. جی اس چیز کو بڑا ان پروفیشنل سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کورٹ میں چلے جائیں، جی یہ میں نے خبر کی تھی، یہ خبر ٹھیک ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. بیسیکلی صحافی ہر چیز نہیں کر سکتا ہوتا. اوبویسلی نظام اگر ہوگا، اگر عدالتیں ہوں گی، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوں گی، اینٹی کرپشن اتھارٹیز ہوں گی، وہ کام کر رہی ہوں گی، اور پھر اس طرح صحافت کے ذریعے کوئی صحافی کسی چیز کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ ادارے بھی اپنا کام کریں گے، اور پھر اس طرح سے نظام آگے چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ادارہ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ نظام کو سنبھال لے. اگر ایک ہی ادارہ سارے نظام کو چلانے اور سنبھالنے کی کوشش کرے تو پھر اسی طرح تباہی آتی ہے جیسے پاکستان میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور آئے گی آگے ہمیں نظر آئے گا کس طریقے سے چیزیں تباہ ہوتی ہیں. تو یہ صحافی کا کام نہیں ہوتا بنیادی طور پہ کہ وہ خبر کرنے کے بعد جس کے بارے میں خبر تھی اس کے بارے میں عدالتوں میں جائے. لیکن اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک بڑا یونیک اور بڑا انپریسیڈنٹڈ ایک چیز ہوئی جس کے اوپر صاحب پاکستان کے صحافتی جو حلقے وہ خاموش ہیں، اور اس لیے خاموش ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو ایک طاقت کا سینٹر ہے اس میں صرف انہی لوگوں کو اور انہی صحافیوں کو بولنے کی اجازت ہے جو کہ ان کے حکومتی پھلوں کا رس چوس رہے ہیں. کسی انڈیپینڈنٹ وائس کو بولنے یا اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی کو آواز اٹھانے کی اس طریقے سے شاید اجازت نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اس حوالے سے ایک کیس جو قائم کیا گیا ہے پہیے میں، وہ کیس ہی یہ ہے، اگر آپ اس کی ون لائنر کو دیکھیں کہ جی خبر کیوں کی، کہ خبر کرنے پہ کیس ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ماضی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو خبر کرتے تھے صحافی ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا طاقتور لوگوں کی طرف سے، فوجیوں کی طرف سے، جرنیلوں کی طرف سے، صرف ان کی طرف سے نہیں، سیاستدانوں کی طرف سے، وزیر، مشیر، اعلیٰ بیوروکریٹس، اعلیٰ پولیس افسران بالکل نشانہ بناتے تھے تنقیدی خبریں کرنے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس صحافی کے اوپر کوئی اور کیس ڈال دیا، اس کو کسی اور معاملے میں پھنسا دیا. اس میں تو ڈائریکٹلی کیس ہی یہ ہے کہ میں نے خبر کیوں کی ہے، جو مجھے ڈاکومنٹ ملے ہیں وہ غلط طریقے سے ملے ہیں. ارے بھائی یہ عجیب بات ہے، میں یہ ڈاکومنٹ ملے ہیں، اس طرح کے ڈاکومنٹ اس سے پہلے سینکڑوں دفعہ خبریں ہو چکی ہیں، اس کے بعد خبریں ہوئی ہیں، اور یہ خبر جو ہے آپ شوٹ دا میسنجر کی ایک پالیسی اپنانے کو پھر رہے ہیں. پوری کی پوری شریف فیملی اس معاملے کے اوپر لگی ہوئی ہے. خوف ان کو یہ ہے کہ ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ بھی سارے پروف اس وقت ہوتے ہیں جب ان کا موازنہ ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ ان کے کر لیا جائے. اس خوف کی وجہ سے وہ اور اپنی اس ڈیل جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ ہر حالت میں ایک نشانہ بنانے کے لیے تلے ہوئے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے عدالتی نظام کے، کہ یہ دیکھیں یہ ایک خبر ہے، ملک کے طاقتور ترین شخص اور اس کی فیملی نے کس طریقے سے اثاثے بنائے اور کس وقت بنائے اور کس تیزی سے بنائے، اور جب وہ اس عہدے پہ نہیں تھا تو ان اثاثے کتنے تھے، اور جب وہ اس عہدے پہ آیا آرمی چیف بنا تو وہ اثاثے کس طریقے سے آگے بڑھے، اور پھر یہ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے ذریعے کس طریقے سے ان میں اضافہ ہوتا گیا، اور اب پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے ذریعے کس طرح ان کا تحفظ کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ معاملہ ہے، اس میں لازمی طور پہ کورٹس کو کہنا چاہیے کہ آپ شوٹ دا میسنجر کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کم از کم آپ جو الزامات ہیں اس کے اوپر تو کارروائی کریں.
تو اس میں میں نے بہت ہی قابل احترام وکیل ہیں محترمہ ایمان حاضر مزاری، بہت بہادری سے بات کرتی ہیں، اپنی نقطۂ نظر کو کسی خوف و خطر کے بغیر پیش کرتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مسنگ پرسنز کے لیے ایک بہت بڑی وائس ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑی وائس آج تک رہی ہے مسنگ پرسنز کے لیے، وہ بھی ایک صحافی ہیں جناب حامد میر صاحب۔ انہوں نے ہمیشہ سے، جب سے ہم نے یہ معاملات دیکھے بلوچستان کے حوالے سے اور پاکستان کے باقی علاقوں کے حوالے سے، خصوصاً صحافیوں کے حوالے سے بھی، ہمیشہ سے ایک بڑی سٹرونگ آواز، پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن کی شکل بن چکا ہے حامد میر صاحب اس حوالے سے کہ جو وہ آواز اٹھاتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ ان کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں جو مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں وہ ایمان حاضر مزاری صاحب ہیں۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ کسی بھی وکیل کو راضی کروں اس حوالے سے۔ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے حوالے سے میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا کہ وہ مجھے ریپرزینٹ کریں گی، نہ صرف ایف آئی اے کے سامنے، نہ صرف مختلف حکومتی اداروں کے سامنے، بلکہ جب عدالتوں میں جانا پڑے گا تو وہ اس میں بھی مجھے ریپرزینٹ کریں گی۔ اور مقصد بڑا واضح ہے، مقصد بہت کلیئر ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم نہیں بھاگ رہے، اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے، میرا نام آپ لے رہے ہیں، مجھے پروکلیم افینڈر کہہ رہے ہیں، تو مجھے آپ نے اپنے پاس بلا کے کوئی تحقیقات کر کے کوئی میرا کوئی کچومر تو نہیں نکالنا نا، آپ نے میرے سے باتیں پوچھنی ہیں، آپ میرے سے سوال پوچھیں، مجھے کویسچنر بھیجیں، مجھے اسکائپ کے اوپر انٹرویو کریں، سینکڑوں باتیں پوچھیں، جو بھی قانون کے مطابق بات آپ پوچھیں گے میں اس کا قانون کے مطابق جواب دوں گا۔ آپ بالکل اس کیس کے اندر آگے پروسیڈ کریں، بالکل اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا کہ ہاں ہمارے خلاف آپ پروسیڈ کریں، ایف آئی اے پروسیڈ کریں، جو سوال پوچھنے ہیں پوچھیں، لیکن ہم نے پہلے ایک طریقے سے چلتے ہوئے حکومت پاکستان کو، یہ ایک لیگل اوپینین تھی محترمہ ایمان مزاری صاحبہ کی، کہ پہلے حکومت پاکستان کو ایک ریپرزنٹیشن دینی چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ چیز ہوئی ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ ثبوت ہیں، آپ کے اپنے اداروں نے کہا کہ ثبوت 100% جینون ہے، بالکل تصدیق شدہ ہیں، تو اس پہ جو کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں وہ تو چل رہا ہے، وہ چلنے دیں۔ آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ ایک آرمی چیف، ایک گورنمنٹ کا سرونٹ، ایک ملازم، اس کے یہ رشتہ دار ہیں، ان کے یہ اثاثے تھے، یہ اثاثوں میں اس طریقے سے اضافہ ہوا، یہ کیسے ہوا ہے، اس کے اوپر خدارہ کوئی انکوائری تو کروا لیں، کوئی کمیشن تو بٹھا دیں کہ آپ اس طرح سے ننگے ہو کے پوری قوم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کرپشن کی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے اس ریپرزنٹیشن کے اندر، اپنے ان کے جو ساتھی وکیل ہیں ہادی علی صاحب، انہوں نے جو ریپرزنٹیشن پیش کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ جو بہو ہیں محترم قمر جاوید باجوہ صاحب کی، جو کہ صابر مٹھو صاحب کی بیٹی ہیں، جو لاہور کے بزنس مین ہیں، کہ ان کے نام کے اوپر شادی سے صرف 9 دن پہلے یہ 8 پلاٹ آئے ہیں۔ یہ والا گرینڈ حیات کا پاکستان میں فیڈرل کیپٹل میں جو کانسٹیٹیوشنل 1 ایونیو، کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ جو کانسٹیٹیوشنل 1 ہے، اس کا ایک لگزوریس اپارٹمنٹ ان کے نام پہ آیا ہے۔ یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ شادی سے چند دن پہلے آئی ہیں، نہ ان کے باپ کی طرف سے آئی ہیں، نہ ان کی ماں کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ سٹوری فیکٹ فوکس کی سٹوری یہ ثابت کر رہی ہے، اگر ان کے نام پہ یہ آئی ہیں ان کے باپ کی طرف سے، تو باپ نے باقی 3 بہنوں کو کیوں نہیں دی؟ معروف صاحبہ کی 3 اور بہنیں بھی ہیں، تو ان کی 3 بہنیں تو غریب کی غریب رہ گئیں۔ جو بہن آرمی چیف کی بہو بننے جا رہی تھی، اس کے نام پہ ڈی ایچ او گجرانوالہ میں پلاٹ آ گئے، اتنے سارے یکدم آ گئے، ایک ہی رات میں آ گئے، لگزوریس اپارٹمنٹ آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے نام کے اوپر گلبرگ گرینز اسلام آباد میں 2 10-10 کنال کے فارم ہاؤسز ہے۔ کراچی کا فارم ہاؤس کو چھوڑیں، ڈی ایچ اے لاہور کے جو کمرشل پلازے ہیں ان کو چھوڑیں، وہ تو ایک معاملہ علیحدہ کسی بھی عدالت میں ڈسکس ہو، ایک کے ثبوت لے کے آئیں گے کہ یہ کیسے ان لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ باقی عام کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے اتنی بڑی دولت اس طریقہ سے بنا لینا۔ ایک کیس ڈسکس ہوگا۔ میں چند صرف مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، محترم شہباز شریف صاحب کو اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو، فنانس منسٹر صاحب کو جو بھیجی گئی ہے، اس کے اندر لکھی ہیں کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہو گیا کہ اتنی بڑی قیمت کے اوپر جو فارم ہاؤسز تھے گلبرگ گرینز کے اسلام آباد میں، وہ معمولی سی قیمت کے اوپر جو ہے وہ ایک آرمی چیف کی بیگم کو دے دیے گئے۔ تو یہ وہ کرپشن ہے جس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے، جو ہماری عدالتوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس حوالے سے یا تو حکومت خود ہی ایک آرڈر کر دے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے، سو بسم اللہ۔ اگر نہیں کرتے تو یقینی طور پہ
عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قائل کیا جائے، کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ ایک کمیشن بنے اس کرپشن کا بھی، اور جو یہ طاقتور لوگ، یہ جرنیل جو کرپشن کرتے ہیں، ان کی کرپشن، ان کی چوریوں کا ایک اس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو کہ لوگوں کو حقائق کا پتہ لگے اور آئندہ سے یہ سلسلہ رک سکے۔ اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اصل چیز تو کیا کنائیونس جو ہے آپس میں، کہ ایک یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس، کس طریقے سے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے سارے معاملات کو اس طریقے سے کیا گیا کہ ایک طرف سے کیسز ختم ہوئے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیسز کو تحقیقات نہ ہو سکے۔ قمر جاوید باجوہ کے خلاف جس صحافی نے رپورٹ کیا، اس کو ایک اور صحافی کو، جن کا بیچارے کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کو اتنے زبردست وہ صحافی ہیں، ان کو کس طریقے سے ابھی تک اس کیس کے اندر شاہد اسلم صاحب کو بلایا جا رہا ہے، ایف بی آر کے افسران کو دھکیلا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر بالکل جھوٹا الزام لگا کے میرے سے پوچھے میں نے کس سے لیے ہیں، آپ ان کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں نے، چونکہ وہ ریکارڈ کیپر تھے، وہ متعلقہ ریکارڈ کے اوپر بیٹھے تھے، تو اس لیے ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ یہ تو آپ کی تحقیقات ہے۔ ہم تو مطالبہ کریں گے عدالت کے اندر جا کے کہ ایف بی آر کے ان افسران سے سوال کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ جنہوں کو جب معروف، انہوں نے جو صابر مٹھو صاحب کی بیٹی ہیں، انہوں نے جب اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروائے تو ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے 8 پلاٹ ایک رات میں آ گئے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے، کہاں سے یہ کانسٹیٹیوشنل 1 ایونیو کا آپ کے پاس آ گیا؟ کیوں نہیں پوچھا صابر مٹھو صاحب سے کہ یہ آپ تو کبھی بھی دبئی میں پراپرٹیاں نہیں لے کے گئے، 2018 میں آپ نے سارے پلازے جو ہیں وہ دبئی کے اندر خریدنا شروع کر دیے، ساری پراپرٹی، سارا سرمایہ آپ پاکستان سے باہر لے کے جانا شروع کر گئے، جبکہ آپ کے جو سمدھی ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کا ادارہ، وہ تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتا ہے، وہ تو اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہے، وہ تو معیشت کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہے، آپ سارا سرمایہ لے کے دوڑ رہے ہیں باہر، اور وہ جو دبئی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بیٹے آپ کی بیٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ابھی ان معاملات کی تحقیقات ہونی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہماری ایک کوشش ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم اس کوشش کے ذریعے کہ جو ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے کوشش شروع کی ہے ایک لیگل فرنٹ پہ، لیگل قانونی ایک رستوں کے اندر رہتے ہوئے اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور اس کے اوپر جو اپڈیٹس ہوتی ہوں گی میں آپ سے لازمی طور پہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام میں توشہ خانہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، کچھ تفصیلات ڈسکس کرنی ہے، دونوں طرف سے کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ ایک چیز جو میں ہمیشہ آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ فیکٹ فوکس انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک پلیٹ فارم ہے، ہم لوگ صرف سبسکرائبرز کی جو سبسکرپشن کے لیے جو پیسے آتے ہیں صرف اس کے اوپر بنیاد کرتے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ آپ بالکل کوشش کر کے، ہمارا گو فنڈ می کے اوپر پیج ہے gofundme.com/factfocus، اس پہ لازمی طور پہ آپ سپورٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں، سبسکرائب کریں فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ جا کے، حقائق.com پہ جا کے منتھلی سبسکرپشنز کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔